الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا إلى ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله۔ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 9 آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ جمعے کی فضیلت اور جمعہ ہر مسلمان پہ فرض ہونے کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے۔ سب سے پہلے اس آیت مبارکہ کا ترجمہ سماعت فرما لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، جب جمعے والے دن تمہیں نماز جمعہ کے لیے پکارا جائے یا اذان دی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو دوڑ کر اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے آؤ، یعنی نماز کے لیے حاضر ہو جاؤ۔ وذروا البیع، اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو یا اگر تم اس حقیقت کو سمجھو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا تو بعض چیزوں کو بعض پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت بخشی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے 7 دنوں کو پیدا فرمایا تو اس میں سے ایک دن روز جمعہ کو باقی تمام دنوں پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت بخشی ہے۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، اور باقی جو 6 دن ہیں اس کے بارے میں یہ بھی روایات میں ملتا ہے کہ 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو، زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، اور جب جمعے کا دن تھا تو تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے اس پیدائش کو، اس افرینش کو جب مکمل فرمایا تو وہ جمعے کا دن تھا۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے روایات میں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی جمعے والے دن پیدا فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے جمعے والے دن نکالا، اور اسی طرح جو قیامت قائم ہوگی وہ بھی جمعے والے دن ہی قائم ہوگی۔ اسی طرح جمعے کی بڑی فضیلت ہے۔ جب جمعے کا دن آتا ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ جب جمعے کا دن آتا ہے تو زمین و آسمان میں ہر مخلوق جمعے کے دن سے ڈرتی ہے کہ کہیں مبادا آج ایسا کہیں نہ ہو جائے کہ آج قیامت برپا ہو جائے۔ تو انسانوں کو بھی چاہیے کہ جہاں پہ ساری مخلوقات اس دن سے ڈرتی ہے، اس دن میں جو قیامت قائم ہونی ہے اس سے ڈرتی ہے، تو ہمیں بھی چاہیے اس دن کی اس شدت سے ڈریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آج وہ جمعے کا دن ہو کہ جس دن قیامت قائم ہونی ہے۔ لیکن احادیث پاک سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس دن قائم ہوگی قیامت وہ جمعے کا دن ہوگا اور 10 محرم الحرام ہوگی۔ اسی طرح جمعے کی اور بھی بڑی فضیلتیں ہیں۔ یہاں پہ آیہ مبارکہ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب جمعے کی اذان دی جائے تو
جمعہ پڑھنے کے لیے حاضر ہو جاؤ، خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ تو خرید و فروخت کو چھوڑنا ہے جب جمعے کی آذان دی جائے۔ جب جمعے کی پہلی آذان دی جاتی ہے تو علماء فرماتے ہیں اس کے بعد خرید و فروخت کرنا یہ مکروہ تحریمی ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی خرید و فروخت کرے گا تو وہ اس کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ جیسے ہی پہلی اذان ہو وہ خرید و فروخت بند کر دے، کاروبار بند کر دے، جمعے کی تیاری کرے اور مسجد میں حاضر ہو جائے۔ اور حدیث میں ملتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جمعے کے دن سب سے پہلے مسجد میں حاضر ہوتا ہے اسے ایک اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح پھر اس کے بعد جو حاضر ہوتا ہے اس کو ایک گائے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ پھر اسی طرح اس کے بعد جو حاضر ہوتا ہے اس کو ایک سینگ والا دمبا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ پھر اسی طرح اس کے بعد جو آتا ہے اس کو مرغی صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور اس کے بعد جو آتا ہے اس کو انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ پھر امام مسجد خطبہ دینے کے لیے جب تقریر کرنے کے لیے ممبر پہ بیٹھ جاتا ہے، دروازے پہ جو فرشتے کھڑے ہوتے ہیں جمعہ کے لیے آنے والوں کے نام لکھ رہے ہوتے ہیں رجسٹر میں، وہ اپنے رجسٹر بند کر کے امام کا خطبہ سننے کے لیے مسجد میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو آدمی آتا ہے پھر ان کا نام اس رجسٹر میں نہیں لکھا جاتا۔ تو ہمیں چاہیے اپنا نام اس رجسٹر میں لکھوانے کے لیے ہم جمعے کے دن جلدی آئیں۔ اب جمعے کا معنی کیا ہے؟ یہ جمع سے نکلا ہے۔ جمع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جمع کر دینا۔ ایک تو اس کا معنی پہلے بتا دیا ہے کہ 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو جمع کیا، یعنی سب کو پیدا فرمایا، اور اس کی پیدائش جب مکمل ہوئی تو وہ جمعے کا دن تھا۔ اسی طرح جمعے کا مطلب ایک یہ بھی ہے، علماء فرماتے ہیں کہ جب انصار مدینے میں تھے انہوں نے دیکھا کہ ہفتے والے دن یہودی اور اتوار والے دن عیسائی، انہوں نے یہ 2 دن اپنے اپنے لیے مختص کر رکھے تھے۔ پورے ہفتے میں ایک ہفتہ اور ایک اتوار وہ اپنی عبادت گاہوں میں جمع ہو جاتے اور اپنے عبادت کرتے تھے۔ تو مسلمانوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم بھی ایسا کریں کہ ایک دن مختص کر لیں جس میں ہم جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ تو وہاں پہ جو سب سے پہلے جمع ہوئے صحابہ نے لوگوں کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد انہیں جو ہے جمع کرنے کے بعد خطبہ دیا، اذان کہی اور نماز جمعہ ادا کی۔ تو سب سے پہلے جو صحابہ نے جمعہ ادا کیا مدینہ میں وہ یہ جمعہ تھا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابھی مکہ میں تھے، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی، مدینہ کی طرف آ رہے تھے، وادی قباء میں پہنچے، وہاں سے پھر آگے بڑھے، وادی سالم بن اوف کے پاس رکے، وہاں پہ جمعرات کا دن تھا، وہاں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ٹھہرے رہے۔ جمعے کا وقت آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ دیا اور نماز جمعہ ادا کی، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلا جمعہ تھا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے جب مدینہ پہنچے تو وہ یثرب مدینہ بن گیا۔ یعنی یثرب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیماریوں کا شہر۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس شہر میں پہنچتے ہیں، اپنا قدم مبارک اس شہر میں لگاتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم کی برکت کی وجہ سے اس کی ساری بیماریاں کسی دوسرے علاقے میں چلی جاتی ہیں، اس وجہ سے اس کو مدینہ طیبہ کہتے ہیں۔ پاک شہر، صاف شہر، بیماریوں سے بچانے والا شہر۔ اب اگر کوئی آدمی بیمار ہو مدینہ شریف میں چلا جائے، مدینے کی مٹی استعمال کر لے تو اس کا بخار اتر جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کے لگے ہوئے ان قدموں کی برکت ہے کہ اگر اس مٹی کو کوئی اٹھا کے استعمال کر لے تو اس کو بھی برکت نصیب ہو جاتی ہے۔ ایک اور چیز، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز جمعہ ادا فرما رہے تھے، یہ بھی یہ سورہ جمعہ میں ہے، اور جمعے کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جو ہفتے کے 7 دن ہیں، ان 7 دنوں میں سے جمعے کے علاوہ کوئی ایسا دن نہیں ہے کہ جس کے نام کی سورت قرآن مجید میں ہو، لیکن جمعہ نام کی سورت قرآن مجید میں موجود ہے، اور اس کی برکت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس نام کے ساتھ اس سورت کو جو ہے وہ قرآن کریم میں جمع فرما دیا۔ پھر اس سورت کی برکت بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں شروع میں
اپنے 4 نام ذکر کیے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مالک، اللہ تعالیٰ مالک ہے، اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے، ایسا بادشاہ جس کو کوئی غالب نہیں کر سکتا، وہ خالق ہے، تمام کو پالنے والا ہے۔ پھر دوسرا نام ہے اللہ کا قدوس، یعنی پاک، وہ ہر عیب سے، ہر نقص سے پاک و صاف ہے، اس کو قدوس کہتے ہیں۔ پھر اسی طرح تیسرا نام اس صورت میں آیا ہے العزیز، غالب ہے، سب زبردست ہے، کوئی بھی اس کے اوپر حکم نہیں چلا سکتا، سارے لوگ العزیز یعنی اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ پھر آگے فرمایا حکیم، حکیم کا مطلب یہ ہے حکمت والا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پوری دنیا کو پیدا فرمایا، کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا فرمایا، تو کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کی حکمت کے بغیر اس نے پیدا نہیں فرمائی۔ جو پیدا فرمایا اس میں کوئی نہ کوئی حکمت کار فرما ضرور ہے، لیکن وہ بندوں کے ذہن نہیں سمجھ سکتے، ہماری عقل اس کو نہیں سمجھ سکتی۔ یہ تو اس جمعے کی شروع میں فرمایا۔ پھر جو اگلی آیت میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جمعے کی جب اذان دی جائے تو تم پہ یہ لازم ہے کہ جمعے کے لیے حاضر ہو جاؤ، خرید و فروخت چھوڑ دو۔ اب علماء اس آیت سے جو مسائل استخراج کرتے ہیں، مسائل کا استنباط کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں جمعہ ہر مسلمان پہ فرض ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا کہ کون کون سے وہ مسلمان ہیں کہ جن پہ جمعہ فرض نہیں ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بچے پہ، جو نابالغ بچہ ہے اس پہ جمعہ فرض نہیں ہے، عورت پہ جمعہ فرض نہیں ہے، اسی طرح اگر نابینا شخص ہے اس پہ بھی جمعہ فرض نہیں ہے، اگر کوئی آدمی بیمار ہے جو چل نہیں سکتا اس پہ بھی جمعہ فرض نہیں ہے۔ اب یہاں پہ جو نابینا کا لفظ استعمال ہوا ہے، علماء فرماتے ہیں اگر کوئی گھر میں ایسا شخص ہو جو اس کو پکڑ کر جمعے کے لیے لے آئے تو بے شک اس کو لے آئے، لیکن اس پہ جمعہ فرض نہیں ہے، لیکن اگر وہ جمعہ ادا کر دے گا تو اس کا جمعہ ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح کوئی آدمی اگر صحرا میں ہے یا سفر میں ہے تو پھر اس پہ بھی جمعہ فرض نہیں ہوگا کیونکہ وہ مسافر ہے، لیکن اگر وہ جمعہ ادا کر لیتا ہے تو اس کا جمعہ بھی ادا ہو جائے گا۔ پھر اس کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ کم از کم جمعے کے لیے امام کے علاوہ 3 بندوں کا ہونا ضروری ہے۔ اب امام کے علاوہ اگر 3 بندے ہوں گے تو وہ نماز جمعہ ادا کر سکتے ہیں، خطبہ ہوگا پھر امام صاحب جمعہ پڑھا دیں گے۔ اسی طرح اگر 3 سے کم بندے ہیں تو وہ جمعے کی نماز نہیں پڑھ سکتے، وہ ظہر کی نماز پڑھیں گے۔ اسی طرح اگر کسی آدمی کی جمعے کی نماز رہ جاتی ہے تو پھر وہ ظہر کی نماز ادا کرے گا، جمعے کی نماز ادا نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی آخری سلام سے پہلے رکعت میں مل جاتا ہے تو وہ بھی جمعے کی نماز پڑھے گا، ظہر کی نماز نہیں پڑھے گا۔ جیسے ہی نماز میں شامل ہوا، امام صاحب نے سلام پھیر دیا تو اس وقت وہ آدمی جمعے کی نماز میں شامل ہو گیا ہے، وہ 2 رکعت فرض پڑھے گا اور یہ اس کی جمعے کی نماز ہوگی۔ اب جب جمعے کی ابتدا ہوئی اس وقت لوگوں کو مسائل کا علم نہیں تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب لوگوں کو نماز پڑھائی اور اس وقت مدینے میں قحط پڑا ہوا تھا، سامان رسد وغیرہ خورد و نوش والا جتنا سامان تھا یہ کم تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو نماز پڑھائی اور ابتدائی اسلام میں جمعے کی نماز پہلے پڑھائی جاتی تھی اور جمعے کا جو خطبہ تھا وہ جمعے کی نماز کے بعد دیا جاتا تھا، لیکن پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو جو ہے وہ الٹ کر دیا، یعنی جمعے کا خطبہ پہلے کر دیا اور نماز بعد میں کر دی۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ قرآن کریم میں بھی آتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو نماز پڑھا رہے تھے تو ایک شام سے، ملک شام سے لوگ غلہ لے کر آئے، اور جب غلہ لایا جاتا، سامان لایا جاتا تو ساتھ ڈول بجایا جاتا تھا یا کچھ آوازیں بلند کی جاتی تھی۔ تو یہاں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو نماز پڑھائی، پڑھانے کے بعد ابھی خطبے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، لوگوں نے سمجھا کہ ہم نے نماز پڑھ لی ہے، خطبہ اتنا اہم نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ جیسے ہی ان کے کانوں میں وہ آواز پڑی کہ وہ تجارت کا سامان آ گیا ہے تو وہ سارے اکثر صحابہ اس میں اٹھ گئے۔ علماء فرماتے ہیں 12 صحابہ کرام، تفسیر میں آتا ہے 12 صحابہ کرام وہاں پہ بیٹھے رہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خطبہ سنتے رہے۔
عشرہ مبشرہ اور خلفائے اربع ان 12 صحابہ میں شامل تھے، اور جو باقی چلے گئے ان کو مسائل کا علم نہیں تھا۔ جب وہ واپس آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہ سارے مسائل بتائے جمعے کے، اور پھر بتایا کہ جب خطبہ دیا جا رہا ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز جمعہ ادا ہو چکا ہے، جب تک دعا نہ ہو جائے، جب تک خطبہ ہو نہ جائے، اس وقت تم نے جو ہے وہ یہاں سے نہیں جانا۔ پہلے جمعہ کے لیے ایک وادی مقرر کی جاتی تھی، ایک اجتماع ہوتا تھا، سارے لوگ اس میں جمع ہو جاتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ جو دنیا ترقی کرتی گئی، اب جمعے کی نماز مسجدوں میں ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں جو ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز جمعہ ادا کر چکو اس کے بعد کیا کرنا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسلام ایسا دین ہے کہ بندوں کو راہب بنا دیتا ہے، صرف عبادت کے لیے بندوں کو مختص کر لیتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، اور بعض لوگوں کا یہ بھی کنسیپٹ ہے کہ شاید جمعے والے دن کاروبار کی چھٹی ہونی چاہیے، ایسی بھی بات نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب جمعے کا دن ہو، اذان جمعہ دی جائے، اس وقت خرید و فروخت بند کر دو۔ پھر فرمایا ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے ان کنتم تعلمون، اگر تم اس کا علم رکھو۔ پھر فرمایا فاذا قضیت الصلاۃ، جب نماز جمعہ تم ادا کر چکو، فانتشروا فی الارض، پھر زمین میں پھیل جاؤ۔ پھر یہ نہیں کہا کہ مسجد میں ہی بیٹھے رہو، عبادت ہی کرتے رہو، پھر فرمایا زمین میں پھیل جاؤ۔ زمین میں پھیلنے سے مراد یہ ہے کہ اپنا رزق تلاش کرو۔ جو آدمی کاروباری ہے وہ اپنے کاروبار میں لگ جائے، جس نے کوئی دکان کا کام کرنا ہے وہ اس میں لگ جائے، کوئی اور کام والا ہے وہ اپنے کام میں مصروف ہو جائے۔ وابتغوا من فضل اللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل کو تلاش کرو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم صرف دنیا میں نہیں بلکہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ۔ اب پتہ چلا نماز کے بعد جو سب سے افضل کام ہے وہ یہ ہے کہ رزق حلال کی تلاش کی جائے، اور صحابہ کا طریقہ یہ ہوا کرتا تھا۔ حضرت اراق بن مالک رحمۃ اللہ تعالی رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں آتے تھے، نماز جمعہ ادا کرتے تھے، نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد دروازے کے پاس کھڑے ہو جاتے تھے، ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے یا رب العالمین تیرا حکم تھا اذان جمعہ ہو جائے مسجد میں حاضر ہو جاؤ، یا رب العالمین تیرے حکم کو میں نے سنا، اس کی اطاعت کی، مسجد میں حاضر ہو گیا۔ اس کے بعد تیرا یہ حکم تھا کہ اس کے بعد رزق تلاش کرو، یا رب العالمین اب میں رزق تلاش کرنے کے لیے نکل رہا ہوں، اس میں تو میرے لیے برکت عطا فرما۔ علماء فرماتے ہیں کہ ان کے رزق میں اللہ تعالیٰ نے کثرت کے ساتھ برکت عطا فرمائی تھی۔ تو آج ہمیں بھی ان تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا، جو صحابہ نے ہمیں راستہ بتایا ہے اس پہ چلنا ہوگا۔ نماز جمعہ کے لیے آئیں، جب اجتماعی دعا کی جائے اس کے لیے بیٹھیں، دعا کے لیے ہاتھ بلند کریں، اپنے خالی کاسوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھائیں۔ وہ غنی بھی ہے، اس کے پاس خزانے ہیں، وہ مغنی بھی ہے، وہ خزانے اپنے پاس نہیں رکھتا بلکہ لوٹانے والا ہے، لوگوں پہ بچھانے والا ہے، لوگوں کی جولیاں بھر بھر کر دینے والا ہے۔ لیکن ہمیں مانگنے کا ڈنگ نہیں آتا، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، ہمیں کیسے مانگنا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں بیٹھے تھے، ایک صحابی رسول آئے، انہوں نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد دعا کی، دعا پڑھ کے چلے گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے بلایا، فرمایا مانگنے کا طریقہ یہ نہیں ہے، پھر اسے مانگنے کا طریقہ بتایا، وہ چلا گیا۔ دوسرا شخص آیا، اس نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے پاس بیٹھا، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی، اس کے بعد اللہ کے محبوب پہ درود شریف پڑھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پہ درود و سلام پڑھا، اس کے بعد اپنے مالک کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کیا۔ اللہ کے محبوب نے اسے فرمایا تو جب آج تو دعا مانگ تیری دعا قبول کی جائے گی۔ دعا مانگنے کا طریقہ ہمیں ہمارے محبوب نے سکھایا ہے۔ نماز پڑھ چکو، اللہ کا ذکر کرو، ذکر کرنے کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کرو، اللہ تمہارے خالی کاسے بھر دے گا۔ آج ہم اس عمل سے دور ہیں۔ نماز جیسے ہی سلام پھرتی ہے تو شاید ہمارا باہر یا ہمارے گھر میں کوئی قیمتی سامان ہے جو چور اٹھا کے لے جائیں گے، ہم سنتیں بھی ادا نہیں کرتے، فوراً چلے جاتے ہیں۔ جمعے کی سب سے پہلے 4 سنتیں، 2 فرض سے پہلے، اس کے بعد جمعے کی نماز کے بعد 4 سنتیں، پھر اس کے بعد 2 سنتیں، یہ سنتیں مؤکدہ ہیں۔
جو آدمی سنت مؤکدہ نہیں پڑھتا، اللہ کے محبوب نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، وہ مجھے پکارے گا یا محمد، مجھ سے شفاعت طلب کرے گا کہ اللہ کے محبوب آج میری سفارش کر دے، اللہ میری گناہوں کو معاف فرما دے۔ میں اس کی سفارش نہیں کروں گا، دنیا میں میری سنتوں کو نظر انداز کرتا تھا، میری سنتوں پر عمل نہیں کرتا تھا، آج میں تیری سفارش کیسے کروں؟ کتنا وقت لگتا ہے، 5 منٹ 10 منٹ لگتے ہیں، اللہ کی محبوب کی سنتوں کو ادا کیا کریں تاکہ اس دنیا میں بھی ہم کامیاب ہوں، آخرت میں بھی کامیاب ہوں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔